السلام علیکم، بابا شیف حاضر ہیں آج آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ہم مرغ چنے بھی کہتے ہیں ان کو، اور مرغ چھولے بھی کہتے ہیں، چکن چک پیس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں۔ سیم سائز کا ہم نے اس میں چکن کاٹا ہے، یعنی کہ اسٹینڈرڈ سائز، اور چکن ہمارا 1 کلو 600 گرام، مرغ چنے یہ چنے جو ہیں 1 کلو 600 گرام، یہ پیاز ہیں ہمارے 200 گرام، ٹماٹر پیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو، پیوری بھی کہتے ہیں۔ ٹماٹر پیسٹ ہماری 1 kg ہے۔ آئل ہم نے لیا ہے اس میں 500 گرام، جس میں ہم نے 400 گرام یہ لیا اور 100 گرام وائٹ والا۔ یہ مسالے ہیں ہمارے سارے، اس میں ڈسکرپشن میں آپ کو مینشن کر دوں گا اس میں کون کون سے مسالے ہم نے یوز کیے ہیں۔ جنجر گارلک پیسٹ ہے، یہ ہماری پیسٹ ہے پیاز کی، اور یہ ہماری پیسٹ ہے ہری مرچ کی، اور یہ پیسٹ ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے، اور یہ ہمارا وہ آئل ہے جو 100 گرام ہے، 400 گرام وہ ہے، 100 گرام یہ آئل ہمارا گیا تھا، اور 200 گرام ہمارا یوگٹ دہی۔ ان سب کی مدد سے ہم چکن چک پیس ریڈی کریں گے، اور مرغ چنے یہ ہمارا ہو گیا، پتیلا ہمارا پری ہیٹ ہو گیا پاٹ، اور یہ ہم نے آئل ڈال دیا۔ یہ ہم نے وائٹ آئل اس لیے ڈالا ہے، یہ کوکنگ آئل ہی ہے، اور تاکہ جو پیاز ہیں وہ اس میں براؤن ہو جائیں۔ اگر ہم ریڈ آئل کا یوز کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارا وہ آئل ہوتا ہے جو ہم لوگ ڈشوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تری اوپر بچ جاتی ہے۔ تو آج کل کم جتنے بھی سینئر پرسنٹ ہیں جو ہائی لیول کے ہیں، وہ آئل بہت کم پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم نکال لیتے ہیں ڈش بنا کے۔ یہ ہمارے پیاز براؤن ہو جائیں گے، اس کو ہم نے اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں چیزیں ڈالیں۔ مسالے صرف میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کٹھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کا تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز الگ الگ جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، یا الگ الگ جگہ پہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، 50 گرام تھا ہمارا یہ جنجر گارلک پیسٹ، 200 گرام ہمارے یہ پیاز تھے، اور یہ ہمارا وہ پیاز تھا جی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا پیاز براؤن ہو گیا، اور اس میں ہمارا جنجر گارلک پیسٹ بھی براؤن ہو گیا، اور اس کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے ادھر، چمچ لاتے رہنا ہے، کیونکہ پیاز کہیں سے بھی، یہ ہمارا وہ پیاز ہے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وائٹ والا۔ یہ پیسٹ ہمارا یوز ہو رہا ہوتا ہے کمرشل پہ۔ کمرشل پہ ہماری ایک وائٹ سوس ہوتی ہے نارملی، ریگولر میں جو ہوتی ہے، اور ہماری ایک ریڈ سوس ہوتی ہے۔ ان دونوں کی ریسیپیاں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب یہ سوتے ہو گیا تقریباً 2-3 منٹ تک، یہ تینوں چیزیں ہماری آئل میں، تو ہم نے چکن ڈال دیا۔ ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اتنا کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ ڈن ہو جائے۔ اور جتنی اچھی بنائی ہوتی ہے، جتنے بھی نیشنل فوڈز ہیں، کچھ فوڈ ایسے ہیں جو دم میں زیادہ پکتے ہیں، دم میں ان کا فلیور بہت ہی زیادہ بہترین آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی بھنائی بہت اچھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہمارا باقی کا آئل تھا، یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں تاکہ بھنائی اچھی سے ہو جائے چکن کی، اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا اب، یعنی کہ تقریباً ہمارا یہ 5 منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ بھونا تھا، کیونکہ تیز پہ نیچے لگ جاتا ہے، پھر ہمیں پانی کا بار بار یوز کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے آئل میں ہی بھوننا ہے، تو ہم ذرا میڈیم پہ کریں گے یا لو پہ، اور اگر ہم پانی ڈالتے رہیں پھر ہم تیز پہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے فل ہیٹ پہ بھی کر لیتے ہیں۔ ادھر ہم نے پانی ایڈ کیا تھا اس کی 5 سے 7 منٹ بھنائی کرنے کے بعد، اور وہ پانی ہم نے ڈال کے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ چنے جو ہیں ہمارے پاس بوائل ہیں، اور یہ 1 کلو تھے، تقریباً 2.25 کلو 2.5 کلو قریب ہمارے بوائل ہونے کے بعد چنے ہو گئے تھے، جو 1 kg تھے، جس میں سے ہم نے 1 کلو 600 گرام چنے ہم نے یوز کیے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں گرین چلی آ گئی ہے، چاہتے تو ہم پہلے بھی ڈال دیتے تھے، لیکن ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اگر آئل میں ڈالیں تو گرین چلی کا۔ اوریجنل ٹیسٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں، یہ ہماری آل اسپائس جتنے بھی تھے ایڈ ہو گئے ہیں، ڈسکرپشن میں ان کو مینشن کر دوں گا۔ ریگولر اسپائس ہیں، بٹ تھوڑا سا طریقہ ہے۔ یہ ہم نے سرو کیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا تھا۔
یہ ہم نے بھنائی کرتے رہے، اس میں بھنائی کرتے رہے، جب پانی پانی ہمارا تھوڑا خشک ہوا اور تیل چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم نے اس میں یوگرٹ بھی ایڈ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی بھنائی کی، پھر تھوڑی دیر چھوڑا تاکہ چکن سافٹ ہو جائے، اچھے سے سافٹ ہو جائے، کھانے میں اچھا لگے۔ جب ہر چیز ہماری ادھر ریڈی ہو گئی ہے تو ہم نے اس میں چنے ایڈ کر دیے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے پکایا تھا تاکہ چنے اور چکن ایک جیسے ہو جائیں۔ چنے سافٹ بوائل کیے تھے، ہارڈ نہیں ہوتے اس میں، جیسا سافٹ چکن ہوتا ہے ویسا ہی اس میں چنے ہوتے ہیں سافٹ، اور جتنے سافٹ ہوں گے اتنا مزہ آئے گا کھانے میں۔ یہ ماشاء اللہ ایک ایسی ریسپی ہے جو ہر جگہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، اور ناشتے میں تو ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مسالے بہت سارے تھے تو میں نے کہا چلیں وہ میں ڈسکرپشن میں ہی ایڈ کر دوں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریگولری جو چیزیں ہیں وہ ہماری سیم تھی، جس میں کری پاؤڈر، نمک، ہلدی، لال مرچ، کریش چلی، کالی مرچ، گرم مسالہ، اور ہماری تقریباً یہی چیزیں تھیں اس میں۔ کوئی ایک دو چیزیں اور بھی ہوں گی تو وہ میں مینشن کر دوں گا اس میں آپ کو، اور اسی میں ہم نے اس کو ایڈ کیا تھا، اور اس میں ہم نے پھر اس کو اچھی طرح پکایا تھا تاکہ اچھے سے یہ ریڈی ہو جائیں اور اس شیپ میں آ جائیں کہ جسے کہتے ہیں فل آئل چھوڑ دیں گے اور بالکل اچھے سے اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ یہ ہم ادھر اس کو ریڈی کر رہے تھے۔ سالٹ اس میں تھوڑا شارٹ تھا تو ہم نے 2 ٹی اسپون پہلے ڈالے تھے، پھر 1 ٹی اسپون ہمارا ½ ٹی اسپون گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا اس کو پکایا تھا، اچھے سے پکایا تھا۔ سافٹ ادھر چکن ہے ہمارا، سافٹ چنے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑا سا اس میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں جو پانی ہوتا ہے اور جو گریوی ہوتی ہے وہ یکجان نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک سیم آپ جب اس کو سرو کریں گے تو سیم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پھر ہم ادھر کوشش کرتے ہیں کہ ہلکا سا کارنفلور یوز کریں، اور ساتھ ساتھ میں چانپیں ریڈی کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں۔ میں چانپیں بھی ریڈی کر رہا تھا، اور بلکہ ریڈی تھی، بس ان کو کلر دینا تھا، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ 3 4 اور بھی چیزیں تھیں، کابلی پلاؤ وغیرہ بھی ریڈی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ میں جو ویڈیو میں شو کر رہا تھا وہ میں اس کے لیے بنا رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا یہ دیکھیں، یہ ہلکی آگ پہ پھر میں نے پکایا کیونکہ بوٹی اس جو ہمارا چکن ہے وہ ٹوٹے نہ، سافٹ ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا اس کو ہم نے ادھر ہلکا سا کارنفلور لگایا تھا، بالکل ہلکا سا، اتنا لگایا تھا کہ یہ گریوی یکجان ہو جائے۔ اور یہ کمرشل لیول پہ بہت ساری جگہوں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ دیر تک چیز کو بوفے میں یا سرونگ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پانی نہ چھوڑ دیں یا پانی اوپر نہ آ جائے، گریوی نیچے نہ چلی جائے۔ یعنی کہ یہ بڑی بیسک چیز بھی ہے، اس کی جگہ آپ کوئی بھی اسٹاچ یوز کر سکتے ہیں، بٹ کارنفلور نمبر 1 پہ ہے۔ یہ دیکھیں اب ایک جیسی گریوی ہوگی اس میں، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے گریوی اور چنے اور ہر چیز سٹینڈرڈ ہو گئی ہے۔ اس سٹینڈرڈ پہ اس کو ہم لے کے آئے ہیں، اور اسی سٹینڈرڈ پہ ماشاءاللہ سرو کریں گے، اور الحمدللہ رائس کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا فلیور تھا۔ فیڈ بیک الحمدللہ گڈ تھا۔ یہ ہم ریڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے۔ آپ کو ساتھ ساتھ میں ادھر شو کر دوں، یہ دیکھیں اب یہ بالکل ریڈی ہے، اور اب جو آپ اس کی شیپ دیکھ رہے ہیں بالکل لاسٹ شیپ ہے۔ اس کے بعد ہلکی سی ہم نے گارنش کرنی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے دھنیا اور جنجر اور گرین چلی ہوتی ہے، اور جو گرین ہماری ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ دیکھیں ہری مرچ جو کٹی ہوئی تھی بڑی پیاری لگ رہی ہے اس میں، وہ لازمی جاتی ہے کمرشل میں۔ بابا شیف کو آپ اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نے